السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے مکہ کے حالات پر۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ جہالت اس وقت بالکل عام ہو چلی تھی اور ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، بلکہ یوں کہیں کہ جہالت عالمگیر تھی۔ پورے عالم کے اندر جہالت اور برائیوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب نوشی کرنا، اور جتنی پرانی شراب جس کے گھر میں ہوتی تھی اس کو اتنا ہی زیادہ عزت دار سمجھا جاتا تھا، اور جو اپنی جتنی زیادہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیتا تھا اس کو اتنا ہی زیادہ احترام کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ عجیب لوگ تھے اور عجیب جہالت کا عالم تھا کہ تلوار کی دھار دیکھنے کے لیے کسی کا بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ کسی بھی عورت کو کہیں پر بھی پکڑ کے اس کے ساتھ زنا کر لیا جاتا تھا، اس کی بے حرمتی کر دی جاتی تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب پینا، حرام کام کرنا، جوا، سٹا اور نہ جانے کیسی کیسی بری عادتیں اس وقت لوگوں کے اندر موجود تھیں۔ ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف جہالت تھی۔ جہالت کا یہ حال تھا کہ سڑک پہ پڑا ہوا، راستے میں پڑا ہوا خون بغیر کسی تحقیق کے چاٹ لیا کرتے تھے۔ عورت کے پیٹ میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ جاننے کے لیے زندہ عورت کا پیٹ چاک کر دیا کرتے تھے۔ ایسی حالت تھی کہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا جاتا تھا اور سینکڑوں بتوں پر خون لگا کر ان کو خون میں سجا کر ان کا طواف کیا جاتا تھا۔ اس وقت میں نے بتایا کہ عیسائیت بھی موجود تھی، یہودی مذہب کے ماننے والے لوگ بھی موجود تھے، اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے، دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نبی بننے سے پہلے، کیونکہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دریافت کیا، یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا، ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی بھی نہیں کی گئی تھی، میں نبی بن چکا تھا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ دور تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب، جو ہاشم بن عبد مناف بن قصی کے بیٹے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی جان لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشک بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن زاہم بن ناہش بن ماخی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اکنات بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارے بن سمی بن مزی بن عور بن عیرام بن کیدار بن اسماعیل۔ یہاں ذرا دھیان دیجئے، بن اسماعیل علیہ السلام، بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سرور بن رعوف بن فاحش بن آبن بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالک بن ادریس بن یرب بن ملحلئیل بن قینان بن آنوس بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ آپ کا نسب آپ کے والد کی طرف سے ہے۔ اور آپ کی جو والدہ ہیں، بلکہ پہلے میں اسی کو بتاتا ہوں جو میں نے بیچ میں آپ کو بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، اور حضرت حاجرہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں۔ حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت اسماعیل
اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سرور بن رو بن فاحش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالک بن ادریس بن یرب بن ملحلیل بن قینان بن آنوس بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ اور حضرت اسماعیل کی جو والدہ ہیں حضرت حاضرہ مصر کے بادشاہ رقیون کی بیٹی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاضرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے تھے جو بالکل غیر آباد جگہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی غیر آباد جگہ تھی، نہ وہاں کوئی درخت تھا، نہ وہاں کوئی پیڑ تھا، نہ وہاں کچھ سایہ تھا، تپتا ہوا صحرا اور سنگ لاخ پہاڑیاں، سوکھی تپتا ہوا صحرا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، ریگستان اور کالے سوکھے پہاڑ، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، آواز نہیں، سناٹا۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا بیوی کو، بیٹے کو۔ اور سب لوگوں کو معلوم ہے، بہت آپ نے سنا ہوگا کہ اس ریگستان میں، اس گرمی میں، اس تنہائی میں، جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے، اور پیاس کی شدت، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ، پانی کا دور دور نام و نشان نہیں۔ چھوٹا سا بچہ بلکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے جیب باہر نکلی ہوئی ہے، ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا ہے، ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں ہے، اور ماں تو ماں ہے، کیسے دیکھے گی؟ تو دوڑ لگائی ہے حضرت حاضرہ نے، ہاں، صفا مروہ کی، وہ پہاڑیاں ہیں دو، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، اور تھک گئی، چور چور ہو گئی۔ ہاں، اور وہ بچہ تڑپ رہا ہے، لیکن اس بچے کے خاندان میں حبیب آنے والا ہے۔ ہاں، کس کا؟ اللہ کا حبیب آنے والا ہے، اس کی نسل میں ایک ایسا حبیب آنے والا ہے جس کے صدقے طفیل میں دنیا بنائی گئی ہے، اس کو کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ تو جہاں ایڈیا رگڑ رہے تھے وہیں سے اللہ نے زمزم نکالا، آج تک چل رہا ہے، زمزم نکالا، تو زمزم جاری ہو گیا۔ یہ حضرت اسماعیل یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنیں گے، پھر ان کی آگے اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو والدہ جو ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو ہے والد کا خاندان میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور جو والدہ ہیں وہ بھی جو ہیں زہرہ قبیلے سے آتی ہیں۔ زہرہ، یاد رکھنا یہ چیز، یہ زہرہ قبیلے سے آتی ہیں، وہب بن عبد مناف کی لڑکی، ہاں، جن کا نام آمنہ ہے۔ وہب اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اب اس طرح سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دونوں ہی طرف سے عزت والا، شہرت والا، اور چونکہ حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے چابی بھی آپ کے خاندان کے لوگوں کے پاس رہتی تھی، آپ کے دادا کے پاس، اس وجہ سے بھی قریش کو جو ہے وہ تمام عرب کے لوگوں پر بڑی عزت اور حمایت حاصل تھی۔ ایسے عزت دار گھرانے کے اندر، ایسے بڑے نسب والے گھرانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور تشریف لانے سے پہلے آپ کی والدہ کا یہ حال ہے کہ بدن سے خوشبو آ رہی ہے، اور اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ پورا گھر، آنگن، پورا گلی مہک رہی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنی بیوی سے، یعنی آپ کی دادی سے یہ کہا کہ تم بہو کو سمجھاؤ اتنی خوشبو نہ لگایا کرے، اور اتنی خوشبو لگانا کہ پورا گھر مہک جائے اور پوری گلی اور پوری سڑک مہک جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی حضرت آمنہ سے، اللہ کے نبی کی والدہ سے، تو وہ کہنے لگی میں تو خود بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں کہ اس قدر خوشبو میرے اندر سے آ رہی ہے، میں نے ذرا بھی باہر سے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں خود بہت زیادہ حیران ہوں کہ میرے اندر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ سارا گھر اس خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، سارا گھر مہک جاتا ہے۔ میں خود اس بات کو لے کر بہت زیادہ الجھن میں ہوں